اس کا عنوان ہے نیلام گھر میں دو نادان۔ لاہور کے الحمرا ہال میں نیلام گھر کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ سٹیج پر دو 20-22 سال کی عمر کے نوجوان بیٹھے تھے۔ طارق عزیز نے ان سے سوالات پوچھنے شروع کیے۔ لیکن رکیے، اگر آپ نے ان دونوں کو سٹیج پر جاتے دیکھا ہو تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ دونوں گھبرائے سے ہیں۔ سٹیج پر جاتے انہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور ہلکا سا مسکرائے تھے، ایسے کہ جیسے دونوں نے ایک دوسرے کو حوصلہ دیا ہو۔ دونوں کے بال ایک ہی طرح کے تراشیدہ تھے، ایک کی داڑھی ترتیب اور بے ترتیبی کے درمیان بڑھی تھی، جبکہ دوسرا کلین شیو تھا۔ اگر آپ غور کرتے تو دیکھ لیتے کہ دونوں نے اس عمر کے عام لڑکوں کی طرح جینز نہیں بلکہ پتلونیں پہن رکھی تھیں، اور ان کی استری شدہ قمیضوں کے بٹن گریبان تک بند تھے۔ اگر آپ یہ سب کچھ دیکھ لیتے تو آپ یہ بھی جان لیتے کہ وہ دونوں شاید دوست نہیں بلکہ راہی ہیں، جنہیں ایک اتفاق اٹھا کر اس دن سٹیج تک لے آیا تھا۔ یہ زندگی بھی عجب اتفاقات سے پر ہے۔ ان میں سے ایک لڑکا کراچی کا رہنے والا میمن تھا، جس کا تعلق حاجی عبدالرزاق یعقوب کے خاندان سے تھا۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ یقیناً سونے یعنی گولڈ کا کام کرتا ہوگا۔ اس کی بات چیت کاروباری محتاط انداز کا رنگ لیے تھی۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ لاہور آیا تھا۔ دوسرے کی بات چیت کا انداز شہری اور دیہاتی دونوں وضع رکھتا تھا۔ اگر آپ نے اسے سرگودے کی جانگلی زبان بولتے سنا ہو تو جان لیتے کہ اس کے چہرے پر سرگودے کی آندھیوں کی مٹی اپنا مٹیالہ پن چھوڑ گئی۔ یقیناً وہ دونوں الگ الگ تھے، مگر سوال تھا کہ اس دن وہ دونوں کردار کیسے نیلام گھر کے سٹیج پر اکٹھے ہوئے تھے۔ اس سوال کا جواب دونوں کے تراشیدہ بالوں میں تھا۔ وہ دونوں ایئر فورس کے فلائنگ آفیسرز تھے۔ ان دونوں انجینئرز نے ایئر فورس میں کچھ عرصہ قبل ہی اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا تھا۔ ان میں سے ایک لمبی کیڈٹشپ کی بھٹی سے نکل کر آیا تھا، جبکہ دوسرے نے NED یونیورسٹی کراچی سے الیکٹرانکس انجینئرنگ مکمل کرنے کے بعد فضائیہ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ دونوں لاہور سے دور کہیں تعینات تھے اور اتفاقاً ایک کورس پر لاہور ایئر فورس بیس پر قائم ایئر ڈیفنس اسکول میں کورس کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ اس ریکارڈنگ والے دن کی صبح ان کی کلاس میں ایک ساتھی دو نیلام گھر کے پاسز لے آیا اور پوچھا کہ ہے کوئی جو آج شام نیلام گھر کی ریکارڈنگ میں سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو سلام کرنے والے کے روبرو ہو جائے۔ چھوٹے عہدے کے افسر ویسے ہی وجہ بے وجہ روبرو ہوتے رہتے ہیں۔ دونوں نے سوچا کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے میں وہ دو مختلف پس منظر کے مسافر بھی اپنی آواز شامل کر لیں کہ پاکستان کی خوبصورتی اسی رنگا رنگی سے ہے۔ مگر معاملہ اتنا بھی سیدھا نہ تھا۔ ان کی نوکری کے قواعد کی رو سے وہ کسی ٹی وی پروگرام میں شرکت نہیں کر سکتے تھے۔ دونوں نے سوچا کہ جوانی اور نادانی ہم سوت ہیں، اور اس کے علاوہ حال میں بیٹھے شرکاء میں دو نادانوں کا کیا پتہ لگے گا۔ سو شام وہ دونوں الحمرا ہال میں نیلام گھر کی شوٹنگ میں شریک تھے۔ یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا، مگر جب طارق عزیز نے آواز لگائی کہ وہ لوگ جو سوالوں کے مقابلوں کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں وہ علیحدہ ہوں کہ انہیں ابتدائی انتخاب کے لیے پرچے پر سوالات کے جواب دینے ہوں گے، تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ وہ دونوں بھی تیار ہو کر آئے تھے۔ پتلونیں اور قمیضیں استری تھیں
اور بال ترتیب سے بنے تھے. پتلونیں بھی ڈریس پینٹ تھیں کہ نوکری کے قواعد کے لحاظ سے انہیں میس کے ڈائننگ ہال میں جینز پہننے کی اجازت نہ تھی. دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. ان میں سے ایک جو شاعری کا شغف رکھتا تھا بے ساختہ بولا، تمام شہر ہے شائستگی کا زہر پیے، نہ جانے کیا ہو جو دو چار بے ادب بھی نہ ہو. دوسرے لمحے ان میں سے ایک بے ادب کونے میں بیٹھا لکھے پرچے پر سوالات کے جوابات دے رہا تھا. پرچہ واپس کر کے نشست پر واپس آیا تو دوسرے نے پوچھا، کیا رہا؟ جواب آیا، کچھ دیر میں نتیجہ آ جائے گا. پروگرام چلتا رہا اور آواز پڑتی رہی. کبھی 9 بیاہتا جوڑے سٹیج پر شرماتے نظر آتے، کبھی بیت بازی میں شیر ایک جانب سے دوسری جانب برستے نظر آتے، کبھی کسی اور کے نام کی آواز لگتی. دونوں مسافروں نے ٹانگیں پسال لیں اور سیٹ پر لمبے ہو گئے کہ صرف استری شدہ کپڑوں پر چناؤ نہیں ہوتا. اچانک سنتے کانوں میں طارق عزیز کی آواز آئی کہ دونوں نادان سٹیج پر آ جائیں کہ سوالات کے جوابات سے نادانی اور فرزانگی کا تعین ہو سکے. اب دونوں پریشان کہ معاملہ حال کی عمومیت سے سٹیج کی خصوصیت کا بننے جا رہا تھا، اور خصوصیت بعد میں ان کے لیے باعث آزار بھی ہو سکتی تھی. اٹھتے دونوں تھوڑا گھبرائے اور سٹیج پر جاتے انہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور ہلکا سا مسکرائے. طارق عزیز نے کہا، میرے عزیز، آپ کا جس مقابلے کے لیے چناؤ ہوا ہے اس میں آپ اگر سوالات کا درست جواب دیں گے تو اس کے بعد آپ کو ایک نمبر کا چناؤ کرنا ہوگا. یہ سامنے نمبروں کا بورڈ ہے، آپ کے کہنے پر شانزے آپ کے چنے نمبر کو ہٹائے گی اور اس کے پیچھے لکھا انعام آپ کا ہوگا. پریشانوں نے تب شانزے اور انعامی بورڈ دونوں پر پہلی مکمل نگاہ ڈالی. اس دم جوانی، دیوانی، مستانی، نادانی سب نے مل کر نعرہ لگایا، ہر چا بادہ باد، جو کچھ ہوا وہ ہوا، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا. 20ویں صدی کے مشہور ترین مصور کا نام بتائیں جن کی 1973 میں فرانس میں وفات ہوئی. پابلو پکاسو. نمبر 3 نمبر. فلپ کا جوسر آپ کا ہوا. اچھا ہے، کمرے میں بیٹھ کر گاجروں کا جوس بنا کر پیا کریں گے. نمبر 4 نمبر. ملت فین کا پیغام، پنکھا چلے سالہ سال. ملت کا بیڈسٹل فین آپ کے ساتھ جائے گا. اوہ میرے خدا، اس پنکھے کو کون اٹھا کر لے کر جائے گا؟ افسر میس میں تو ویسے بھی رکشا گھسنے کی اجازت نہیں، اس پنکھے کا کیا کریں؟ نمبر 7 نمبر. یہ بڑی پینٹنگ آپ کی ہوئی، بہت خوب. پکاسو کے سوال کے جواب میں نکلتی تو خوب مناسبت رہتی. آخر میں 6 انعامات اپنے نام کر کے نادان سٹیج سے اترے. ریکارڈنگ ختم ہوئی تو انعامات اٹھائے دونوں مسافر مال روڈ پر الحمرا کے بیرونی گیٹ پر تھے. اس پنکھے کا کیا کریں؟ ایسے میں گیٹ پر کھڑے چوکیدار سے میمن بھائی نے پوچھا، میاں آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ جی میں تو دھرے میں سرگو دے دا. اس پر دوسرے ساتھی جس نے ابھی پیڈسٹل فین کندھے سے اتار کر گیٹ کے ساتھ ہی رکھا تھا خوش ہو کر بولا، او پھر تا تم گرائی ہویا، یہ پکا پھد اے تیرا ہویا. چوکیدار حیران پریشان تھا، جبکہ نادان پنکھے کے بوجھ سے آزادی کے بعد خوش تھے. دونوں نے باقی 5 میں سے 2 چیزیں آپس میں بانٹیں اور بڑی پینٹنگ کو اپنے کورس کی جانب سے ایئر ڈیفنس اسکول کو بطور تحفہ دے دیا. اگر آپ کبھی ایئر ڈیفنس اسکول جائیں تو ریڈار، جہازوں
اور فوجی اسلحے کی تصویروں سے الگ ایک قدرتی منظر کی پینٹنگ کو بھی دیکھ پائیں گے۔ یہ دو نادانوں کی جانب سے تحفے میں دی گئی تھی۔ وہ نادان جن کا قصہ کبھی کبھی گھرے میں واپس آیا ریٹائرڈ چوکیدار صدیق لالی اپنے قصوں کی پوٹلی سے نکال کر دوسروں کو سناتا ہے۔ یہ زندگی بھی عجب اتفاق سے پر ہے۔ بہت شکریہ۔